اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان معجزہ اور سفر عطا فرمایا تھا۔ معراج عروج سے بنا۔ عروج کا مطلب چڑھنا، بلندی کی طرف۔ اوپر چڑھنے کا معنی عروج ہوتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اس سفر کے اندر وہ زمین سے اٹھا کر بلندیوں کا سفر کروایا گیا تھا۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے قبل دو چیزیں آپ سب بھائی ذہن میں رکھ لیجئے۔ دو سفر ہے مین، ایک مسجد حرام مکہ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصی فلسطین، مسجد اقصی تک، یہ جو اتنا سفر ہے، اس سفر کا ذکر 15ویں سپارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے خود فرمایا ہوا ہے۔ اور اتنے سفر کا انکار کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے اگر پہلے مسلمان ہوا تو۔ اگر پہلے مسلمان ہوا تو جو اتنے سفر کا انکار کرے گا وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن پاک کا انکار ہے۔ میں نے بھی آیت آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ باقاعدہ نام لیا ہے اللہ پاک نے، اور پوری کائنات کے اندر اس وقت صرف دو ہی مسجدیں بڑی تھیں، ایک مسجد حرام اور دوسری مسجد اقصی شریف۔ اللہ پاک نے یہاں سے وہاں تک کا جو سفر کروایا، اس کا ذکر اس آیت میں موجود۔ اتنے کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کافر ہوگا، کیونکہ وہ قرآن عظیم کا منکر ہے۔ اس کو کہتے ہیں نص قطعی۔ نص قطعی بالکل واضح طور پر اللہ پاک نے جو اپنے پاک کلام کے اندر نازل فرمایا ہے۔ پھر دوسرا جو حصہ ہے معراج شریف کے سفر کا، وہ مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف، پہلا آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر۔ تو یہ جو باقی کا سارا سفر ہے، یہ سارے کا سارا احادیث متواترہ، احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، جس کے تقریباً کوئی 25 یا 26 صحابہ کرام راوی ہیں مختلف واقعات کے تحت، مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو اگلا سفر ہے سارے کا سارا، اگر کوئی شخص اس کا انکار کر ڈالے معاذ اللہ، تو ایسا شخص بھی بے دین منکر اسلام کہلائے گا، گناہ گار، بے حد درجے کا گناہ گار ہوگا۔ اور جو اس ضمن میں واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات میں مختلف احادیث طیبات ملتی ہیں۔ کسی حدیث میں کچھ واقعہ کا ذکر، کسی دوسری میں کسی اور واقعہ کا ذکر، کسی فرمان میں کسی اور واقعہ کا ذکر، مختلف فرامین کے اندر مختلف واقعات کا ذکر موجود ہے۔ جن سارے اذکار اور ذکروں میں سے ایک بڑا مشہور واقعہ اور ذکر موجود ہے، وہ ہے نماز کے متعلق۔ بخاری شریف کی جو کتاب الصلاۃ ہے، نماز والی کتاب، بخاری شریف کے اندر ایک جو چیپٹر ہے کتاب الصلاۃ کا، اس کی سب سے پہلی حدیث پاک بڑی لمبی ہے ڈیٹیل میں، اس میں سارا واقعہ معراج لکھنے کے بعد امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ معراج کی رات جو ابتداءً نمازیں فرض ہوئی تھیں وہ 50 تھیں، اور واپسی وہ سارا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا 6ویں آسمان پر، وہاں سے واپسی گئے، پھر آئے، پھر آنا جانا لگا رہا واپسی، اور اللہ پاک نے آخر پہ 5 نمازیں برقرار رکھ کے ان کا تحفہ عطا فرما دیا۔ اور اس کے اینڈ پر یہ ذکر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 50 فرض کی تھی، آپ نے 5 کروائی ہیں، لیکن میں آپ کی امت کے لیے یہ تحفہ دے رہا ہوں، میرے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، آپ کی امت پڑھے گی 5، میں ان کو 50 ہی کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کمی میں نے کر دی ہے، 50 پڑھنی نہیں پڑیں گی، لیکن پڑھیں گے 5، لیکن وہ ایک میں 10 کے برابر کر کے اللہ پاک نے فرمایا میں ان کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو یہ جو اگلے واقعات ہیں مسجد اقصی سے پھر اوپر کے، وہ سارے کے سارے احادیث طیبات میں ان کا بڑی ڈیٹیل میں ذکر ہے۔ اور قرآن پاک میں جو سورہ نجم ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اس کی جو مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، ان تفاسیر میں جو اکثر مشہور تفاسیر ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ جو مسجد اقصی سے اوپر کا سفر، اور پھر قاب قوسین اور سارے معاملات مقامات سے کراس ہو جانا، اور دنا کے مقام تک پہنچنا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ دنا، ادنا کے مقام تک پہنچ جانا، اگر وہ تفاسیر ساری یہاں پر ان کے ساتھ اٹیچ کرے تو اللہ پاک نے یہ اگلا سارا سفر سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معراج شریف کا جو ذکر ہے، یہ اللہ پاک نے عظیم الشان معجزہ کی صورت میں ہمارے آقا پاک کو عطا فرمایا، اور یہ کائنات میں اور کسی کو بھی عطا
نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف ہمارے آقا پاک علیہ السلام کی شان ہے۔ اس ضمن میں چند ایک باتیں جو بڑی قابل غور ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی ہمارے جو مین پروگرام ہوگا اس رات میں انشاءاللہ۔ چند ایک بڑی ضروری باتیں ہیں جو ہمیں یہاں پر کرنی ہے۔ لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اگر اوپر کا سفر ہوا ہوتا، آسمانوں کا سفر ہوا ہوتا، تو پھر جیسے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ میں واضح ذکر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، تو ایسے ہی بالکل واضح ذکر وہاں بھی ہونا چاہیے تھا اس اوپر کا بھی، تو اس آیت کے ساتھ اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے انکار کرنے کا، مختلف ہمارے سادہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو اس کا جواب بڑا پیارا وہ خود امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے اندر دیا، فرمایا کہ دیکھو ایک شخص ایسا ہے جو آسمانوں کے متعلق جانتا ہی نہیں، جو نہ پہلا آسمان جانتا ہے، نہ اوپر کے معاملات جانتا ہے، نہ سدرۃ المنتہا کے بارے جانتا ہے۔ اگر اس کو کہا جاتا ہو کہ بھائی میں راتوں رات گیا ہوں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں، تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے ہوا آئے ہوگے، سانوں کی پتہ ہوتے کتنی دیر لگتی۔ لیکن یہ جو سفر ہے مسجد اقصیٰ کا، یہ وہ سفر ہے جو معروف تھا، مشہور تھا، لوگ آتے جاتے تھے وہاں پر، اور ان کے علم میں تھا کہ جانے کا پر وقت کتنا لگتا ہے، واپس آنے پر وقت کتنا لگتا ہے۔ اور یہ فرمانا کہ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا، یہ جو اوپر تنوین ہے لام کے اوپر دو زبریں ہیں، یہ دو زبریں ان کو کہنے عربی زبان کے اندر کہتے ہیں تنوین قلت، قلیل سے قلیل معنی بیان کرنے کے لیے، تھوڑے سے تھوڑا معنی بیان کرنے کے لیے یہ ایک قسم دو زبروں والی تنوین کی استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی رات میں۔ اب یہ جو اوپر تنوین اگر اس کا معنی ساتھ جوڑیں گے تو ہوگا تھوڑے سے تھوڑی وقت کے لیے، تھوڑے سے تھوڑے رات کے حصے کا یہ معنی بیان کرے گی۔ اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ پاک ذات ہے جس نے رات ساری نہیں، رات کا اکثر حصہ نہیں، رات کا آدھا حصہ نہیں، رات کا تیسرا چوتھا حصہ بھی نہیں، بلکہ ساری رات میں سے بالکل قلیل سے وقت کے اندر راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے بھی گیا اور مسجد اقصیٰ سے واپس مسجد حرام پہنچا بھی دیا۔ وہ پاک ذات تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کچھ کروایا، جس کی وجہ سے کافروں نے انکار کیا تھا اور ابو جہل نے تالیاں بجائی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری رات بھی نہ ہو اور رات کا تھوڑا سا حصہ ہو اور وہاں جائیں بھی اور وہاں اتنے واقعات اور پھر واپس بھی آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ظاہری سفر کا انکار کرنے والا سب سے پہلا شخص تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل، جس کا ذکر امام بخاری صاحب نے فرمایا اور دیگر کئی احادیث طیبات میں۔ اس نے یہ پلان بنایا تھا کہ اب موقع ملا ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو یہ کہیں کہ آؤ سنو، جن سے تم یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ وہ تمہارے نبی ہیں، تمہارے رسول ہیں اور بڑی شان ہے ان کی، دیکھو وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے لیے اس نے ایک چال چلنے کے لیے منتخب کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ پاک نے منوانا تھا، حقیقت میں اس کی عقل کام اس طرح سے کر رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی چلا گیا، پورا ایک گروہ بنا کر کے گواہ رہے۔ پہلے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اگر کوئی یہ شخص کہے، انداز دیکھیں اس کا، یہ ہوتا ہے داؤ لگانے والے بندے کا انداز، کہتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں واپس بھی آ گیا ہوں تو مان جاؤ گے؟ چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر کرتے رہتے تھے، تجارت کے لیے آنا جانا ان کا تھا، وہ فرمانے لگے راتوں رات تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے دیکھ لو وہ نہیں ہو سکتا، وہ اتنا بڑا سفر ہے راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے، واپس بھی نہیں آیا جا سکتا۔ تو کہنے لگا کہ جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات گیا ہوں واپس بھی آ گیا ہوں۔ فرمایا ہے سن، اگر وہ فرما رہے ہیں نا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا تو نے تو یہ بات کی ان کی زبانی، میں تو اس سے اوپر کی، اس سے آگے کی بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں ان سے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام عرشوں سے ان کے پاس وہی اترتی ہے، میں تو اس عرشوں سے آنے والی وہی کا اقرار کرنے والا ہوں، جو وہ فرمائیں گے اس کا میں انکار نہیں کر سکتا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ اگر وہ فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات ہو کے آ گیا ہوں تو بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اس سے اگلی بات امام بخاری رحمہ اللہ لکھی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ۔ اس سے اگلی بات امام بخاری رحمہ نے لکھی، فرمایا کہ پھر وہ نا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر سارے آگے اکٹھے ہو گئے، لاؤ جب دیکھا تو حضور پاک مدینہ مکہ پاک میں حتیم کے بالکل ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں، اور لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسجد اقصی کی ان کو کچھ نشانیاں بیان کر دیں، کیونکہ اس نے دیکھی ہوئی ہے، یہ گیا وہاں پر، یہ کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہے، جو یہ پوچھتا ہے آپ وہ ان کو ارشاد فرما دیں۔ میں نے دیکھی ہوئی ہے مسجد اقصی، آپ جو ارشاد فرمائیں گے میں اس کی تصدیق کروں گا۔ اور یہ والی بات رات ہی میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتا دی تھی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل میں جا کر یہ واقعہ سناؤں گا تو اس کا اقرار کون کرے گا، بڑا عظیم الشان معجزہ ہے یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب آپ کے اس معجزہ کا اقرار حضرت ابو بکر کریں گے، کیونکہ وہ صدیق ہیں اور میں نے ان کو صداقت کا تاج عطا فرما دیا ہے، وہ اقرار کریں گے آپ کے اس معجزہ کا۔ جب بات ہوئی بخاری شریف میں، امام بخاری رحمہ لکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے یہ سوال کیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں مسجد اقصی کا فلاں حصہ کیسا ہے، مسجد اقصی کی الماری کیسی ہے، مسجد اقصی کا دروازہ کیسا ہے، وہ اس طرح مختلف نشانیاں جگہ کا نام لے کر پوچھنے لگے، تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات سننے سے پہلے ذرا ایک بات سن لیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کسی بھی ہاں جائیں نا، کسی بھی جگہ پر جائیں تو کیا ہم وہاں کے جگہ جگہ دیکھنے تو نہیں نہ جاتے، اصل مقصد تو وہ تھا۔ اب آپ یہاں پکے نمازی ہیں پڑھنے والے، اب میں آپ سے اگر سوال کر لوں گی یار جو پانچوں یہاں پڑھتے ہو 10 10 سال سے پڑھ رہے ہو، بتاؤ مسجد کے اندر سارے پنکھے کتنے لگے ہوئے، آپ کہو گے مولوی صاحب تو تسی دسو کتنے لگے ہوئے، تو میں کہوں گا یار میں نے بھی کبھی نہیں کینے، پنکھے گننا کوئی ہماری ڈیوٹی تھوڑی ہے، ہمارا مقصد تو یہ ہے۔ آپ اگر مجھ سے کہیں کہ یار یہ جو صفیں بچھی ہوئی ہیں ان صفوں پر یہ جو مسلے بنے ہوئے ہیں، جو مسلے گن کے دسو جی، تسی تو 10 سال تو اتنے گئے 10 مسلے کتنے ہیں، میں کہوں گا چلو انہیں گن لینے، پھر دیکھو ذرا سارے رل کے مسلے تھوڑے گننے کے لیے آئے ہیں ہم، یا وہاں ٹوٹیاں کتنی لگی ہوئی ہیں وضو خانے پہ، واش روم میں ٹوٹیاں کتنی، تو مطلب یہ بے مقصد سی چیزیں ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اور وہ عظیم الشان معجزہ وہ وہاں کی یہ دیواروں کے نشان دیکھنے کے لیے تھوڑا ہو رہا تھا، وہ تو اللہ پاک نے عطا فرمانا تھا سارے نبیوں کا امام بنانے کے لیے، اور پھر اوپر کا جو سفر ہوا ہے وہ تو اپنا دیدار کروانے کے لیے کروانا تھا، وہ تو آپ کو عظیم الشان معجزے اور ساروں سے ہٹ کر جو مقام دینا تھا اس کے لیے ہو رہا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے سوال کیے اپنی عقل کے مطابق، جتنی ان کی عقل کام کرتی تھی۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال کیا نا کہ وہاں کی چیز یہ فلاں شے کیسی، یہ فلاں کیسی، یہ فلاں کیسی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حتیم کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا تھا، تو سامنے بنو عقیل کا جو گھر ہے آل عقیل کا، آپ نے اس کا نام لیا، فرمایا جب یہ مجھ سے سوال کر رہے تھے اللہ پاک نے ساری مسجد اقصی آل عقیل کے گھر کے سامنے میرے سامنے ظاہر فرما دیا، فرمایا یہ پوچھ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، وہ مجھے نظر آ رہی ہے، میں یہ جو پوچھتے میں وہ دیکھ کر بتاتا جاتا تھا۔ صدیق اکبر پاس کھڑے کہتے تھے حضور آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے صدیق اکبر کی شان بڑھا دی، حضور پاک کو مقام عطا فرما دیے، اور یہ جو کافر تھے ان کے چہرے سیاہ کر ڈالے اور سارے منہ چھپا کر گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نشانیاں بھی صحیح بتا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ جانتے بھی تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر کبھی بھی مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا ہوا تھا، یہ راتوں رات جو معراج کا ہوا یہ پہلا ہی سفر تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ آپ تو پہلے کبھی گئے نہیں ہیں، جب گئے نہیں تو یہ نشانیاں کیسے بتا سکتے ہیں۔ تو فرمایا چونکہ معجزہ یہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس لیے جو میں مسجد اقصی کا سارا نقشہ تھا اور مسجد اقصی کو ظاہر کیا گیا، درمیان کے سارے پردے اٹھا کر اللہ پاک نے سامنے رکھا، میرے حبیب پردے اوروں کے لیے ہوں گے، آپ تو میرے حبیب ہیں۔ جب پردہ یہی نہ رہا کہ میں نے خود اپنا دیدار آپ کو کروا دیا ہے تو پھر یہ کیا زمینی سفر رہ جاتا ہے۔ دیکھیے اور ان کے سوالوں کا جواب دیتے جائیے، اللہ پاک نے یہ سارا معراج کا عظیم الشان معجزہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کروایا تھا، اس میں باتیں بہت زیادہ ہیں، کافی سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے ہم وہ ذکر کریں گے۔ میں نے پہلے آپ بھائیوں کے سامنے حکم بیان کر دیا تھا، جو بعد میں آئے وہ بھی آخری لفظوں میں 2 لفظوں میں سن لیں۔ یہ جو اتنا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا راتوں کا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اس کا ذکر 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں موجود، اور جو شخص اس کا انکار کرے گا
اگر وہ پہلے مسلمان ہوا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، وہ شخص کافر ہو جائے گا، وہ ایمان سے نکل جائے گا اگر پہلے مسلمان ہوا تو، کیونکہ وہ قرآن عظیم کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح سے جو اللہ پاک نے ہمارے آقا پاک کو شانیں دی ہیں وہ مان کر ہمیشہ حضور پاک کے تابع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔